الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز حاضرین کرام سامعین عظام، قابل صدر احترام معزز حاضرین کرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بے بہا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انتخاب فرما کر اپنے مقدس اور بابرکت گھر میں ایک جگہ جمع فرمایا، اور پھر ہم تمام کو پورے ہفتے کی عید یعنی جمعے کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی رب تعالی نے ہم تمام کو ایک ایسا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ نصیب فرمایا جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ہر اعتبار سے صحیح سالم رکھتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں ہم تمام کو
عبادت کرنے کی توفیق بھی بخشی، اور پھر اس مہینے کے آخر میں یوم الجائزہ یعنی عید الفطر کا دن بھی نصیب فرمایا۔ ہم نے جو پورے مہینہ اللہ کے حکم کی تکمیل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر سنت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کیا، نماز کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، سنتوں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنوں پر، مسلمانوں پر روزے کو فرض کیا اسے بھی ادا کیا۔ یہ تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بدلہ لینے کا دن بھی نصیب فرمایا، جسے ہم اور آپ عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی عید الفطر کا ایک دوسرا نام یوم الجائزہ ہے۔ یعنی مسلمانوں نے، مومنوں نے جو پورے مہینہ اللہ کے حکم کی تکمیل کی، عبادتوں کو انجام دیا ہے، اس کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ موقع بھی نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے پورے ہفتے کی دن یعنی عید کے دن، پورے ہفتے کے عید کے دن یعنی جمعے کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ میرے محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ کا ٹکڑا پیش کیا، اسی کے سہارا لیتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق جو تمام عبادتوں کا افضل عبادت ہے، تمام عبادتوں کا سردار ہے، اس سے متعلق باتیں کروں گا۔ میرے محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کا ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ارکان جو 1 ہفتہ پہلے ہم نے ادا کیا، یعنی روزہ۔ دوسرا نماز، کلمہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ جس مسلمان نے، مومنوں نے ان 5 ارکان میں سے ایک ارکان کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ اس نے اسلام کے ایک ارکان کو ختم کر دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے اہم ارکان اور اہم عبادت وہ نماز ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو تمام عبادتوں کا افضل ہے، اس عبادت سے پہلے، اس عبادت کو انجام دینے سے پہلے شریعت نے کچھ اس کے قانون رکھی ہیں، شرائط رکھی ہیں۔ بہرحال میں اس عبادت کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اس کے شرائط کو بیان کر دیا جائے۔ میرے محترم، رمضان کے موقع پر تمام مسلمانوں نے، مومنوں نے الحمدللہ
نماز کی بڑی پابندی کی، روزے کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور پھر جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے رک گئے، اور جن چیزوں کو انجام دینے کا حکم آیا اس کو انجام دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امت پر روزے فرض کیے گئے۔ اب جب روزے کی فرضیت آئی تمام مسلمانوں نے اس کو پورا کیا، ادا کیا، گویا کہ پورے مہینہ مسلمانوں نے امتحان دیا۔ اب اس امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ ظاہر سے بات ہے جب کوئی طلبہ یا طالبات مدرسوں میں، اسکولوں میں جب امتحان دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو پھر وہ ایگزام دینے کے بعد وہ رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص، جب کوئی بچہ یا بچیاں صحیح امتحان دیتا ہے تو پھر اسے ایک شرح صدر ہوتا ہے، ایک مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح امتحان دیا تو ہمارا رزلٹ بھی صحیح آئے گا۔ تو میرے محترم، بالکل اسی طرح مسلمانوں نے پورا مہینہ امتحان دیا۔ اب اس امتحان کے بعد رزلٹ آئے گا۔ اس چیز کو جو اللہ نے فرض فرمایا، اب اس کے بعد ادا کرنے کے بعد اس انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے جب روزے کے اہتمام کیا تو کتنی برائیوں سے وہ بچ گئے، اور اللہ کے کتنے احکام کو اس نے پورا کیا، نبی کی حکم کی تکمیل کی۔ آپ دیکھیں پورے مہینے کے اندر مسلمانوں نے نماز کی پابندیاں کی، روزے جیسی فرضیت کو ادا کیا، پورے مہینے کے اندر مسلمانوں نے ان برائیوں سے بچا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ چغل خوریوں سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، ان تمام برائیوں سے بچ گئے، ان کی ایک عادت بن گئی۔ جب ان تمام چیزوں سے بچ گئے، اب اس کے بعد رزلٹ کا وقت آیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہوئی یا نہ ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ میرے محترم، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ان کام سے، ان چیزوں سے، ان برائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ یہ کام کیوں انجام دیتے ہیں؟ مثلا کوئی شراب پی رہا ہے، نبی نے منع فرمایا۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے۔ اب دیکھو کہ مسلمان رمضان کے موقع پر یوں کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے بچتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے اندر وہ عادت آ جاتی ہے، پھر شراب پینے کی عادی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ کوئی شخص غیبت یا چغلخوری میں مبتلا ہے، گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، رمضان کا موقع آیا ان چیزوں سے بچ گیا، جیسے ہی رمضان کا موقع ختم ہوا ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جوئے کے اڈوں پر مبتلا ہے، شراب کے اڈوں پر ہے، چغلخوری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کیا جا رہا ہے۔ جب اسے پوچھا جائے کہ بھائی آپ ان چیزوں سے رک جائیں تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بڑے آسانی سے، کیا کروں عادت بن چکی ہے، عادت چھوٹتا نہیں ہے، بڑا کوشش کرتے ہیں لیکن چھوٹتا نہیں۔ میرے محترم، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ عادت بنی تھی جو 1 ہفتے سے عادت بنی تھی، 15 دن سے عادت بیٹھ جائیں، وقت تو دیا جائے گا اس کو پڑھ لیے، عادت بنی تھی چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے رمضان کے مہینے میں آپ نے نماز کی پابندی کی، تو پھر رمضان کے بعد وہ عادت کہاں چلی گئی؟ وہ عادت برقرار کیوں نہیں ہے؟ کیا صرف ہمارے اوپر رمضان کے موقع میں ہی قرآن کی تلاوت کرنا ضروری تھا؟ کیا رمضان کے موقع میں بھی، رمضان کے مہینے میں صرف نماز فرض تھا؟ کیا رمضان کے موقع میں، رمضان کے مہینے میں ان برائیوں سے بچنا ضروری تھا؟ نہیں میرے محترم، رمضان کے مہینے میں ان تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے، اور ساتھ میں غیر رمضان میں بھی ان تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کی گئی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کی جائے۔ میرے محترم، جس انسان کی زندگی میں نماز نہ ہو پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ ایک غلام جب اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مزدوری حاصل کر لے۔ اسی طرح میرے محترم، جب ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر وہ زندگی تو بیکار ہے، وہ زندگی بیکار ہے، زندگی جینے کا کوئی حق نہیں۔ نماز کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے؟ کھانا کے بغیر، پانی کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، تو پھر انسان کے اندر ایک روح ہے، وہ روح نماز کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ جب انسان نماز کو ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے روح مر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم، نماز کی پابندی کی جائے۔ اب رمضان کا موقع ختم ہو چکا، مہینہ ختم ہو چکا ہے، اب دیکھا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، جن میں عورتیں اہتمام کیا کرتی تھی رمضان کے مہینوں میں، آج اس گھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ گھر بھی ویران نظر آ رہے ہیں۔ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ لوگ شکایت کرتے پھرتے ہیں، بڑا پریشانی ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ پریشانی کیوں آئی؟ ذرا ہم پیچھے ہٹ کر دیکھیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے لوگ۔ جب کوئی بات سامنے آتی ہے، اخبارات میں باتیں آتی ہے، جب لوگوں کے درمیان باتیں آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے لوگ اس کے پیچھے بڑا تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات کیوں اور کیسے اور کہاں سے آئی، بڑا تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن جب سکون نہیں ملتا، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ملتا، تو پھر اس کے پیچھے تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں سکون کیوں نہیں حاصل ہو رہا؟ ذرا اس کی بھی تحقیق کریں۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ ہمارے گھروں کے اندر نماز نہیں ہے، ہمارے عورتوں کے درمیان نماز نہیں ہے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہمارے بچوں میں وہ طریقہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جب یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہمارے اندر وہ سکون، وہ اطمینان کہاں سے آئے؟ میرے محترم، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے میرے محترم، نماز کی پابندی کی جائے۔ انشاءاللہ جو یہ افضل عبادت ہے، یہ پوری زندگی ہمیں ادا کرنا ہے۔ جب سے بالغ ہو چکا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک یہ نماز فرض ہے، صرف رمضان میں ہی فرض نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کریں میرے محترم۔ اس پر انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات میں رکھا تو اس پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اس کا کچھ اصول ہے، شرائط ہے، اسے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ظاہر سے بات ہے، جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، جب کوئی شخص مکان بناتا ہے، جب کوئی شخص زمینیں خرید و فروخت کرتا ہے، تو پھر اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر وہ گھر اور پھر وہ زمین کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ مثلا کسی کے 10 شرائط ہے، قانون ہے، اس کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ 10 قانون، 10 شرائط میں سے ایک بھی شرائط چھوٹ جائے، ایک یا 2 شرائط، 2 قوانین چھوٹ جائے تو پھر وہ کام کسی طرح ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، چاہے اس کے اندر نقص آ جائے، چاہے اس کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، بہرحال وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام رکتا نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم، یہ جو نماز ہے اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اس شرائط کے اندر اگر ایک بھی شرائط چھوٹ جائے، 2 شرائط چھوٹ جائے تو پھر یہ کام چلنے والا نہیں، نماز ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ میرے محترم، نماز کے کچھ کل 13 شرائط ہیں، بعضوں نے اور بتلایا ہے، لیکن یہ 13 شرائط ہیں۔ یہ 13 شرائط ذرا غور سے توجہ فرمائیں اور اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا افسوس آتا ہے میرے محترم کہ کچھ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے، 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں اور بڑا اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن 1-2 وقتوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور جب چھوٹ جاتی ہے تو اس کے قضا کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی 5 وقتوں کی تو نہیں کرتے، صرف اور صرف وہ جمعے کے دن آتے ہیں۔ حضرت والا جب جمعے کے دن آئیں گے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے، تو پھر حضرت والا سر بھی کھجلانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ نماز، جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے۔ پورے ہفتے میں نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ جب کسی کو برا لگتا ہو تو معاف کیجیے گا، جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں اور پھر حضرت والا 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور مسجد کو اس طرح خالی کریں گے، لگتا ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو اور اسے مار رہا۔ اللہ کے گھر سے اتنا جلدی نکلتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جب گناہوں کے اڈے پر جاتے ہیں تو پھر وہاں سے جلدی کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے گھر میں بیٹھنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، اس گھر سے جلدی سے نکل جاتے ہیں، اور جہاں گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں وہاں کافی دیر رک جاتے ہیں۔ تو خیر میرے محترم، یہ کہہ رہا تھا کہ جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں
اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، صرف اور صرف عید اور بقرہ عید کے موقع پر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے محترم ذرا سوچیں کیسی زندگی ہماری بن رہی ہے، ہم کس دھیانے پر جا رہے ہیں، ہم کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ میرے محترم یہ تمام حضرات کو اگر یہ اصول معلوم نہ ہو، یہ شرائط معلوم نہ ہو، تو پھر بتلائیں کہ ان کی نماز کیسے درست ہو۔ ظاہر سے بات ہے جب وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں، شرائط نہیں پائی گئی تو نماز بھی درست نہیں۔ ایک حضرت والا تو بڑا مشکل سے وقت نکالتا ہے، ہفتے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اب اس کے شرائط معلوم نہیں تو 2 رکعت نماز بھی درست نہیں۔ ایک تو جو وقت نکالا ہے بڑا مشکل سے، وہ بھی وقت گیا، اور دوسرے یہ کہ 2 رکعت جو نماز پڑھا ہے شرائط نہیں پائی گئی، وہ 2 رکعت نماز بھی چلی گئی۔ اور ایک وہ ہے جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، صرف عید اور بقرعید کے موقع پر نماز پڑھ رہے، وہ شرائط معلوم نہیں، شرائط نہیں پائی گئی تو نماز بھی نہیں۔ تو میرے محترم میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت جو ہے، نماز جیسی عبادت ہے، اسے بتانے سے پہلے، اس پر بیان کرنے سے پہلے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ شرائط ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، اسے ضرور اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ سب سے پہلا شرائط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ مسجدوں کے اندر جگہ تو پاک ہوتی ہے، البتہ گھروں کے اندر شک ہوتا ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ پیشاب کر دے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کے اندر سمجھ میں آتا ہے، مسجدوں کے اندر سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آبادی کے اندر ہو، جنگلوں کے اندر ہو، وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یہاں تک بات آتی ہے اگر پوری زمین پاک ہو تو الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اگر پوری زمین پاک نہیں ہو تو اتنا زمین پاک ہونا ضروری ہے کہ جہاں سجدہ کیا جا رہا ہو، جس جگہ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہو، یعنی بدن کا جو عضو زمین کے جس حصہ پر لگ رہا ہو وہ زمین پاک ہونا ضروری ہے۔ پوری زمین پاک ہے تو بہتر ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ایسے وقت پریشانی کے عالم میں ایسے کوئی زمین نہیں ہے، ایسے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پاک ہو، تو ایسے حالتوں میں اتنا زمین پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا شرائط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ دوسرا شرائط بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا نجاست حقیقی سے اور نجاست حکمی سے، ان دونوں نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ نجاست حقیقی وہ ہے جو ناپاکی حقیقت میں نظر آ رہا ہو، مثلا پیشاب پخانہ ہے، خون ہے وغیرہ، یہ ناپاکیاں جو دکھنے میں ہیں یہ نجاست حقیقی ہے، ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمی وہ نجاست جو نظر نہ آ رہا ہو، مثلا وضو بنانے کی ضرورت ہے، اس سے پاک ہونا، غسل کرنے کی حاجت ہے، اس سے پاک ہونا، وہ نجاست جو نظر نہ آتا ہو۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی یہ دونوں سے بدن کا پاک ہونا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو اسے پاکی حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرے؟ ان کو غسل کا طریقہ معلوم ہو تو بدن پاک ہوگا، اور جب غسل کا طریقہ معلوم نہ ہو تو سمندر میں بھی ڈوب کر نہا لے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم اسی لیے حدیث یہ کہتی ہے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آج لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، آپ اسے جا کر دیکھیں جو ہزاروں کے سامنے ننگا ناچتی ہے، اسے جب ہزار کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں علم حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس کرنا؟ ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم، جب اسے غسل کا طریقہ معلوم ہو تو پھر وہ پاک ہو سکتا ہے، ورنہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب کپڑوں کا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راستے میں چل رہے ہیں، ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ کون سی چیز میرے کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہے، چل رہے ہیں کون سے جانور میرے کپڑے میں لگ گیا، کس کا پیشاب میرے کپڑے میں لگ گیا، گھر میں رکھا ہوا کپڑا ہے بچے کا پیشاب لگ گیا، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ شرائط میں سے کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب ایسا نہیں ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم نے کپڑا اٹھایا اور چل دیا مسجد کے طرف، ایسا نہیں ہے میرے محترم۔ آپ دیکھیں، ادھر کی بات نہیں کرتا، آپ باہر جا کر دیکھیں، باہر کنٹری کے اندر اس کے لیے باضابطہ ایک لباس متعین ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، ادھر نہیں ہوتا۔ ادھر تو ٹوپیاں رہتی ہیں، اور وہ بھی جب مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے آتے ہیں کہ ٹوپی نہیں پہنتے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی، کوئی قباحت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ادب ہے۔ جب ٹوپی نہیں لیتے تو بتائیں کہ نماز کے لیے وہ لباس کیسے پہن سکتا ہے؟ میرا محترم، نماز کے لیے ایک مستقل لباس رکھا جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، وقت بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات رکھا تو انہی سے متعلق باتیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔